والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا محمد بن عبد الله الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز و محترم سامعین، مذہب اسلام ایک مکمل ترین مذہب ہے، ایک کامل اور اکمل مذہب ہے. مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کہیں بھی ادھورا نہیں چھوڑا، کہیں پر بھی اسلام کو ماننے والوں کو اسلام نے اکیلا نہیں چھوڑا. یہ مکمل ترین مذہب ہے اور اس مذہب میں جینے سے مرنے تک کا ہر راز نمایاں ہے، واضح ہے، کھلا ہوا ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے، اس کے دنیا میں آنے سے لے کر اور پھر مختلف مراحل سے وہ گزرتا ہے. ہوش سنبھالتا ہے، چلنے لگتا ہے اور مختلف حالات اور مراحل سے گزرتا ہے، اور پھر اس کے موت کا وقت آتا ہے. تو انسان جب دنیا میں آیا ہے، اس کے دنیا میں آنے سے لے کر اس کے مرنے تک جتنے مراحل ہیں، جتنے مواقع ہیں، ان تمام کے اندر اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد، انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کی اطاعت ہے، ان کی پیروی ہے. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں کا مبارک سلسلہ شروع کیا، اور وہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور مقصد یہی تھا کہ انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات رکھے جائیں. آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانیت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات رکھے، بالتفصیل رکھے، بالتوضیح رکھے، وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھی، ہر گوشے کو بیان کیا، ہر بات کو وضاحت کے ساتھ انسانوں تک پہنچا دیا. اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی نبی آ سکتا ہے. تو
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری انسانوں کو سمجھائی گئی۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو اپنے خدا اور اپنے مالک حقیقی کی اطاعت اور اس کی پیروی کا طریقہ سکھایا، اور صحابہ نے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنی تمام تر سہولتوں کو چھوڑ دیا، اور پھر دین کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کے لیے نکل گئے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ترین مذہب ہے، اور اس مذہب کے اندر جو بندہ داخل ہوتا ہے اس کے لیے سلامتی ہے، سکون ہے، امن ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے لیے اسلام کیا چیز ہے، اسلام کے اندر کیا چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے، اسلام کے اندر کیا کام ہے جن سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اور کیا کام ہے جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے پر ثواب دیا جائے گا، اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کے کرنے پر عذاب ہوگا، یہ جاننا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، تنہا ایک مخصوص طبقے کی نہیں ہے، صرف ان لوگوں کی نہیں ہے۔ ہاں ماہرین ہوں گے، تخصص کیے ہوں گے، وہ فن حدیث کے ماہر ہوں گے، فن تفسیر کے ماہر ہوں گے، اصول فقہ کے ماہر ہوں گے، فقہا، محدثین، مفسرین ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، وہ علم کے اندر راسخ ہے، وہ راسخ فی العلم ہے، والراسخون فی العلم۔ لیکن ہر مسلمان کو تو دین کی بنیادی معلومات کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں گے۔ علم کا مطلب ہے جاننا، اور پھر اسلام نے، دین اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے علم کی تخصیص نہیں کی، دونوں علموں کو سراہا ہے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، لیکن علم دین کا حاصل کرنا، اس کو جاننا، اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، اور علم دین کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ دینی علوم سے، دنیاوی علوم سے روکا گیا، ایسا بھی نہیں ہے، اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، لیکن علم دین کا جاننا اور جان کر اس پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا جو ہے فرض ہے، فریضۃ علی کل مسلم، یعنی اتنی معلومات تو ہونا چاہیے جن معلومات کی بنیاد پر وہ اپنے ایمان کا تحفظ کر سکے، اس کے ایمان کی حفاظت ہو، اور غلط افکار و نظریات اور ایسی چیزیں جب اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو پرکھ سکے، اس کو جان سکے۔ اتنا علم کا ہونا تو ہر مسلمان پر جو ہے فرض ہے اور ضروری ہے۔ اور پھر علم کے ذریعے سے زندگی میں سلیقہ آتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان بنتا ہے، اور جب وہ دینی علم سیکھے گا، اس مذہب اسلام کی تعلیمات کو پڑھے گا، اور کن سے پڑھے گا؟ ماہرین سے پڑھے گا۔ قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کے قراءت کے کیا احکام ہیں، اس کو کس طرح پڑھا جائے گا، اس کے لیے ماہرین تجوید سے ربط کرنا ہوگا،
قرآن مجید کے مخارج کی ادائیگی کیسی ہو، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، صرف حافظ کی، عالم کی، مفتی کی، قاری کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کو بہترین انداز میں پڑھے۔ اور پھر قرآن مجید کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں دی جاتی ہے، اور ان نیکیاں دینے میں اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اگر حافظ قرآن پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، اور ایک عام آدمی پڑھے گا تو 5 نیکیاں ملیں گی، ایسی تخصیص اللہ کے دربار میں نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کو سیکھے، صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھے، اس کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے، جو علم والے لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو پھر نماز ہماری کیسی ہو، ہماری نماز کے اندر کیا غلطیاں ہیں، صحیح نماز ہم سیکھیں۔ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے فرائض کیا ہے، وضو کے واجبات کیا ہے، وضو کی سنتیں کیا ہے، مستحبات کیا ہے، کامل درجے پر ہمارا وضو کب ہوگا، کامل درجے پر ہمارا غسل کب ہوگا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے اللہ کی بندگی کے لیے۔ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو انسان کو دنیا میں کرنا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر کوئی گھر بناتے ہیں، کوئی ہمارا پروجیکٹ ہوتا ہے، یا ہمیں کوئی منصوبہ ہم بناتے ہیں، اس کے لیے ہم اچھے اچھے لوگوں سے مشورے کرتے ہیں۔ اگر کسی کو انجینئر بننا ہے تو وہ اچھے کالج کا انتخاب کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی امتحان میں اچھے سے اچھے نمبرات لاؤں، اس کی بنیاد پر مجھے اچھی نوکری مل جائے۔ اور ایک ڈاکٹر ہے تو وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے کہ میرا ایڈمیشن ایسے جو ہے کالج میں ہو جائے جس کی بیس پر، جس کی بنیاد پر میں اچھا ڈاکٹر سمجھا جاؤں۔ ایک وکیل جب یہ سوچتا ہے کہ میں ایسی جگہ سے تعلیم حاصل کروں اور اس مضبوطی سے حاصل کروں کہ لوگ جو ہے میرے پاس آئیں اور میرے لیے ایک بڑی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ یعنی ہر شعبے میں انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ماہر بنے، تو پھر مسلمان ماہر کیوں نہ ہو، اس کے اندر اسلامی تعلیمات کا بڑا ذخیرہ کیوں نہ ہو۔ جب ڈاکٹر بننے کے لیے کتابیں پڑھنی ہیں، جب انجینئر بننے کے لیے انجینئرنگ کی کتابیں پڑھنی ہوگی، وکیل بننے کے لیے جو نصاب بنایا گیا ہے اس کو پڑھنا ہوگا، تو پھر مسلمان کے لیے کیا نصاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نصاب بھیجا ہے، جو تعلیمی نصاب بھیجا ہے، وہ پڑھنا، اس کا جاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، ڈاکٹر کوئی کم نمبرات سے ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ نمبرات سے ہوتا ہے، وکیل کوئی کم نمبرات سے بنتا ہے، کوئی اعلیٰ نمبرات سے بنتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جس طریقے سے ماہر وکیل اور ماہر ڈاکٹر اور ماہر انجینئر بننے کے لیے بہت زیادہ کوششیں ہوتی ہے، تو پھر کامل اور ماہر مسلمان بننے کے لیے اسلامی نصاب کا پڑھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اس کی کوشش ہونا چاہیے۔ اور پھر دنیاوی تعلیم کے لیے عمر کی قید ہے، ایک عمر کے بعد جو ہے دنیاوی تعلیم میں داخلہ نہیں دیا جائے گا، ایک عمر کے بعد جو ہے آپ کی ڈگری تسلیم نہیں کی جائے گی، ایک عمر کے بعد آپ کو نوکری نہیں دی جائے گی۔ لیکن اسلام کے اندر دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر عمر کا بندہ جس عمر میں بھی وہ ہو، وہ اسلام کی تعلیم کو حاصل کر سکتا ہے، اپنے قرآن کو درست کر سکتا ہے، وہ احادیث مبارکہ سے واقف ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اگر باپ ہے تو وہ اپنے بچوں کی فکر کرے، اگر بھائی ہے تو وہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کی فکر کرے، اگر ہم محلے کے ایک فرد ہیں تو پڑوسیوں کی فکر کرے۔ باپ پر یہ ذمہ داری ہے۔ باپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی والد اپنے بچے کو بہترین ادب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔
اچھی تعلیم سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ اگر کسی باپ نے اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ مال رکھا ہے، بہت زیادہ اس نے مکانات رکھے ہیں، کمپنیاں رکھی ہیں اور جو ہے جائیدادیں رکھی ہیں، لیکن اگر اس کے مقدر میں نہیں ہے تو وہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر جو بھی ملتا ہے وہ نصیب سے ملتا ہے، مقدر سے ملتا ہے۔ آخرت میں انعامات ہے، انعامات کی بارش ہے۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صفہ پر بیٹھتے تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس طے کرتے تھے اور طالب علم بن کر بیٹھتے تھے اور ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرتے تھے۔ کیا حضرات صحابہ میں مالدار نہیں تھے؟ کیا مکہ مکرمہ کے اندر بڑے بڑے مالدار نہیں تھے؟ ایک ایک فرد اتنا بڑا مالدار تھا۔ آج کے زمانے میں تو الگ الگ طریقوں سے جو ہے کمپنیاں چلتی ہے، اس زمانے میں تنہا ایک ایک فرد بڑی بڑی جائیدادوں کا مالک تھا، ایک ایک قبیلے کے پاس دولت کی بھرمار تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور ابدی زندگی کی طرف انہوں نے بڑھنے کی کوشش کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ان کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگانا آسان ہوئے۔ تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے اگر کسی کے 2-3 بچے ہیں تو اس کو تو چاہیے کہ ایک بچے کو حافظ بنائے، اس کو عالم بنائے، اس کو ماہر بنائے احادیث کا، تفسیر کا، فقہ کا، کیونکہ یہ حافظ قرآن ہوگا اور قرآن مجید کو پڑھے گا اور کثرت سے پڑھے گا تو اس کے بدلے میں ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے تمام روشنیاں ماند پڑ جائیں گی۔ جو بندہ اور پھر نیک صالح اولاد ہو، ان کو اگر ہم مکمل طور پر حافظ نہیں بنا سکتے، انہیں ہم ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں، انجینئر بھی بنا سکتے ہیں، وکیل بھی بنا سکتے ہیں، ان کو اچھا تاجر بھی بنا سکتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ان کو دینی تعلیم دی جائے، ایسی دینی تعلیم دی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے اسلام پر باقی رہ سکے، وہ حقیقی مسلمان ہو کر رہ سکے، ورنہ پھر اس کی یہ ڈگری یہ اس کی تعلیم ایک بیوپار بن جائے گی، تجارت بن جائے گی۔ حقوق یعنی بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا مزاج نہیں ہوگا، اور پھر حتیٰ کہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مزاج نہیں ہوگا۔ تو دینی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے مذہب اسلام کے اندر، اور پھر تعلیم کی اہمیت ہر زمانے میں رہی ہے، اور پھر اسلام نے صرف دینی تعلیم میں رہنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ دینی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر بھی اپنی طاقت کو آزمائیں، صلاحیتوں کو آزمائیں، لیکن سب سے پہلا درجہ یہ ہے ہمارے اسلام کا، ایمان کا ہے کہ ہم صحیح مسلمان کب بنیں گے۔ ہم وضو بھی کر رہے ہیں اور سالوں سے ہم وضو کر رہے ہیں، کہیں ہمارے وضو میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ غسل کرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، اور پھر نماز پڑھتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود سیکھنے سکھانے کا مزاج اتنا تھا اور اس قدر ہمیشہ کی زندگی کی فکر تھی کہ وہ آپس میں نماز پڑھ کر ایک دوسرے کو دکھاتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ تم میری نماز دیکھو، میری نماز میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی، میری قرات دیکھو، میری قرات میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی۔ یہ فکر ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بہترین تجارت ہے، دنیا کے اندر لوگ اچھی تجارت اور اچھے نفع کے لیے بے حد فکر مند رہتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ فکر جو ہے دامن گیر رہتی ہے کہ ہم بہت زیادہ پروفٹ کمائیں، بہت زیادہ مال و دولت کمائیں، ہماری کمپنی، ہماری دکان، ہماری ملازمت جو ہے بہت اچھی ہو، بہت بلندی پر ہو۔ تو پھر کیا ہمیشہ کی زندگی کی فکر ہم لوگوں کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جو دنیا جس کے اندر ہر ایک کو یقین ہے کہ یہاں سے جانا ہے،
اس کے باوجود اس کی بہتری کے لیے کوشش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی کو سیراب کرنا چاہے گا ہم تو اس کو دے دیں گے جو اس کا نصیب کا ہوگا۔ جیسا کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بندہ اگر اپنے بیٹے کو دینی تعلیم سے دور رکھا اور دنیا کی تمام سہولتیں اس کو دے دی، تمام تر نعمتیں اس کے سامنے رکھ دی، اگر اس کے نصیب میں نہیں ہیں، اس کے مقدر میں نہیں ہیں، تو وہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی، اور اگر وہ چیزیں باقی رہ گئی اس کے نصیب میں ہے لیکن اس نے دینی تعلیم سے اپنی اولاد کو دور رکھا اور خود بھی دور رہا، جس کے نتیجے میں کل اللہ کے دربار میں وہ بچہ کھڑا ہوگا کہ میرے والد نے دنیا کی تمام سہولتیں مجھے دی لیکن ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی انہوں نے مجھے تعلیم نہیں دی، اس سے مجھے آراستہ نہیں کیا۔ تو دینی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، ہم اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنائیں، ہم قریب میں جن سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں خواتین کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کریں، قرآن مجید کو بہتر بنائیں، قرآن مجید کو بہتر بنائیں، قرآن مجید کو بہترین انداز میں پڑھنا ہوگا۔ اگر ہماری نماز کامل ہو، مکمل ترین ہو، تو اس کے لیے عمدہ قرآن صاف اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اور پھر اسلام کے اندر اسلامی تعلیم کا نصاب ایسا ہے اس کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یہاں پہ بوڑھا بھی آ سکتا ہے، جوان بھی آ سکتا ہے، بچہ بھی آ سکتا ہے، یہاں پر جو ہے خواتین بھی آ سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیم کا نصاب جو ہے ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ جب اگر کوئی آدمی ایک کاروبار شروع کرتا ہے، کوئی دکان لگاتا ہے، تو اس کے لیے ہر طرح کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، جو کاروبار وہ شروع کر رہا ہے اس کے ماہرین سے ملتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے کہ میں یہ چیزیں رکھ رہا ہوں میری دکان میں، کیا نفع ہوگا کیا نقصان ہوگا، اس کی فکر ہوتی ہے، چونکہ ظاہری ہے نفع نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی پلاننگ، کوئی تیاری نہیں۔ کامل مسلمان وہی ہے جو اسلامی تعلیمات سے واقف ہو، دینی تعلیم سے وہ واقف ہو، اور وہ جب دینی تعلیم سے واقف ہوگا تو سچ اور جھوٹ کا فرق کر سکے گا، حلال اور حرام میں تمیز کرے گا، نکاح اور زنا میں فرق کرے گا، دھوکہ اور وفا میں فرق کرے گا، وعدے کا پاس و لحاظ ہوگا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کا مزاج ہوگا جب دینی تعلیم ہوگی۔ ہاں اگر اس کے باوجود، جاننے کے باوجود اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کا تو گناہ دو گناہ ہے، ڈبل اس کا گناہ ہوگا۔ جاننے کے باوجود اگر کوئی آدمی گناہ کے راستے پر رہتا ہے تو اس کا الگ بدلہ ہے، اس کا الگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب ہوگا، اس کی الگ سزا ہے، لیکن جاننا تو بے حد ضروری ہے، جاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صرف تنہا علماء، حفاظ اور خطبہ، ائمہ، مؤذنین، خدام دین یہ تو ماہرین ہیں، اس کے علاوہ ہر مسلمان کو حقیقی مسلمان، کامل مسلمان، ماہر مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہو، قرآن و حدیث سے واقف ہو، قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھنے کی فکر کرے، اس کے لیے اپنے بچوں کو مکاتب کا رخ کرے، ان کو جو ہے اچھے استاذ کا انتظام کرے، معیاری استاذ کا انتظام کرے، اور جو ہے اس کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر مضبوطی سے قائم رکھے، اور جو باتیں حق تھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ناسمجھی اور نادانی میں جو باتیں غلط نکلی ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔